خالق ہے، اس دنیا میں حکم احکام بھی اسی کے چلتے ہیں، افراد پر بھی اقوام پر بھی۔ ظاہر ہے کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، چلانا مشکل نہیں ہوتا۔ جس نے بنائی ہے اس کے لیے چلانا بڑا آسان ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ قرآن پاک میں جا بجا کہتا ہے کہ یہ ماں ہم نے تخلیق کی ہے کائنات، تمہیں بھی ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کائنات کو یا تمہیں تخلیق کرتے وقت ہم نے تم سے پوچھا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، ہم نے کسی مشورہ بھی نہیں کیا تھا۔ مطلب ہے کہ ہماری کوئی شرعیت نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ اس سے کلیئر قرآن کے بیانات سے کلیئر ہوتی ہے کہ وہ خالق ہے، مالک کل ہے، اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اور وہ مطلب ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہیں جی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یہ ہم مالک ہیں اصل اقتدار کے، جس کو چاہتے عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ذلیل کر دیتے ہیں۔ لیکن عزت کس کو دیتا ہے، ذلیل کس کو کرتا ہے، تو اس کے بارے میں قرآن کریم بھی یہ بتاتا ہے کہ عزت ہم اس کو دیتے ہیں جو انسانیت کی فلاح و بہبود کی بنیاد پر زندگی گزار رہا ہو۔ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ ٹھیک ہے، جو لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے ہم اس کو باقی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ہم اسی بنیاد پر جب تک قومیں لوگوں کی افادیت کے بنیادی اصول پر اپنا نظام چلاتی رہتی ہیں، ہم ان کو کا ساتھ لیتے ہیں، اور جب قومیں اس بنیادی مقصد سے ہٹ جاتی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر ہم تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، کہ ہم کسی قوم کو ذلت اور رسوائی کی طرف خود لے کر نہیں جاتے، اس قوم کا اپنا کردار ہوتا ہے جو ذلت اور رسوائی کی طرف لاتا ہے۔ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم۔ تو اسی طرح ہم پھر سورۃ قصص میں بھی دیکھیں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ فرعون نے بڑے مظالم کر رہا تھا، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ بیچارے پس رہے تھے، موحد تھے، وہ مشرک تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے کمزور کو طاقتور کرنا، طاقتور کو ذلیل کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو قرآن کریم کے ان بیانات پر اگر ہم غور کریں تو یہ بات بڑا کلیئر واضح ہو جاتی ہے کہ قوموں کا عروج و زوال بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن اس حکم کا بھی ایک، اللہ کے اس حکم پس پردہ بھی ایک معیار، ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، اور وہ کرائٹیریا وہی ہوتا ہے کہ تم لوگوں کی خاطر زندہ ہو تو ہم سپورٹ کرتے ہیں، جب اپنے آپ شروع کر دیتے ہو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات ہمیں ناپسند ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ پھر اللہ جل شانہ نے جتنی بھی قوموں کو برباد کیا ہے ماضی میں، اگر ہم کا بھی مطالعہ کریں تو عام طور پر تو ہمارا مذہبی طبقہ یہی کہتا ہے انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، کفر کیا، شرک کیا۔ سر اس کفر و شرک سے زیادہ بڑی اہم بات یہ کہ اس قوم کا کردار جو تھا وہ انسانی تکریم کے اصول کے خلاف تھا۔ قرآن کہتا ہے نا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو عزت والا بنایا ہے۔ جو قومیں انسانی تکریم کی بنیاد پر اپنا اقتدار قائم کرتی ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور جب انسان ذلت کی طرف لے جاتی ہے جو قومیں، تو ہم ان کو تو اب اپنا چھٹی کرا دیتے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ۔ جی، اب دیکھو قرآن وہ فرعون کی بات کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اس نے لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا تھا، جی، اپنا اور یہ کہ ایک گروہ کو طاقتور کرتا تھا، دوسرے کو کمزور کر دیتا تھا،
یہ اس کا کام تھا۔ دوسرا اس کا نام کیا، قرآن کریم کہتا ہے کہ اس نے قوم کو بیوقوف بنایا ہوا تھا، قوم کی جو قوت فیصلہ ہیں جی وہ اس نے قوم کی ختم کر دی تھی۔ وہ کیسے قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ حدیث بھی دیکھتے ہیں تو قوم ثمود بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف چل پڑی تھی، اور اللہ کی نافرمانی میں سب سے بڑی نافرمانی یہ تھی کہ قوم ثمود نے پانی جو تھا وہ فروخت کیا تھا۔ حالانکہ قدرت کا یہ اصول یہ ہے، قدرت یہ کہتی ہے کہ جو چیز ہم نے پیدا کی ہے عوام الناس کے لیے، اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں۔ پانی پر، سمندر پر، زمین پر، آسمان پر، سورج چاند ستاروں پر کسی کی اجارہ داری کہتے نہیں۔ یہ عوامی چیزیں ہیں، یہ عوام کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں، یہی بات پھر قرآن کریم میں یہ بات جب جنگ احد میں جب مسلمان پریشان تھے تو اس وقت بھی اللہ جل شانہ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو مسلمان بن کر رہو، آپ فکر نہ کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جب تم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے تقاضے پورے نہیں کرو گے تو قرآن نے یہ بھی صاف کہہ دیا سورہ محمد کے آخر میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ ہم تمہیں رخصت کر کے کسی اور قوم کو لے آئیں گے اور وہ تمہاری طرح کی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن کریم کے یہ بیانات اگر ہم اس پر غور کریں، اس کی ترتیب بنائیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قوموں کا عروج و زوال بھی اللہ کی مرضی و منشا سے وابستہ ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کی اس مرضی و منشا میں بنیادی اہمیت اس بات کو حاصل ہوتی ہے کہ یہ اس قوم میں انسان دوستی کس حد تک ہے، چاہے وہ کفر پر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں جی، وہ تو حضرت حسن بصری کا قول ہے نا کہ ان اللہ اپنا الکفر، کہ کفر ہوتا ہو تو ملک باقی رہتے ہیں، ظلم ہوتا ہو تو ملک باقی نہیں رہا کرتے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ قدرت کے ہاں ایک کرائٹیریا ہے جی قوم۔ پھر قرآن پاک وہ اسی ایک اور جگہ بھی کہتا ہے نا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، جو الٹ پلٹ نہ کریں تو دنیا کا امن برباد ہو جائے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَكُمْ فَوْقَ